ہے پوری کی زمین کی کاشتکاری خود وہ بندے خدا کرنے لگتا ہے. اس کو اس بات کی فکر بالکل بھی نہیں ہوتی کہ میراث ہے، اس میں تمام بھائیوں کے حقوق ہیں، اس میں بہنوں کے حقوق ہیں، پھوپھیوں کے حقوق ہیں، ماؤں کے حقوق ہیں. ان حقوق کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں جاتی. صورتحال اتنا خراب ہو گیا کہ بہنوں کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا، یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر ہم اپنے بھائیوں سے اس حق کا مطالبہ کر لیا تو بھائی چھوٹ جائیں گے. اور بھائی کی بدماشی یہاں تک پہنچتی ہے، اگر بہن مطالبہ کر لے تو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی چاہیے یا زمین چاہیے، بھائی چاہیے یا وراثت چاہیے. صورتحال اتنا خراب ہو گیا. میرے دوستو، آج آپ اپنی بہنوں پر ظلم کر کے، اپنے نازک بہنوں پر ظلم کر کے، اپنی والدہ پر ظلم کر کے چند دنوں کے لیے آپ عیاش بن بیٹھ سکتے ہیں، چند دنوں کے لیے آپ کے بال بچے مالدار بن سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کی یہ مالداری، اس کی سزا اور اس کی وجہ سے آپ کے چہرے یا آپ کے بچوں کے چہرے نہیں بگڑ جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ قیامت کے دن لیں گے. قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ متعین کردہ حدود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے حقوق متعین کر دیے اور ایک آڑ بنا دیا. اس آڑ سے جو بھی آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ جب ان پر نازل ہوگا تو کبھی بھی نہیں بچ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع اللہ میراثہ قطع اللہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ جو شخص کسی کے بھی میراث کے حق کو کاٹے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا حق جنت کے حق کو کاٹیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من اخذ شبرا من مال الارض من مال خسف به الى یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ جو شخص ایک بالشت بھی زمین کسی کا غصب کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو دھساتے رہیں گے. کیا ہم صرف زمین کے دھسانے کو یہی تصور کر لیا کہ میرا بھائی میری زمین پر غصب کر لے، میرا بھائی یا میرا پڑوسی زبردستی یا کوئی ڈاکو زبردستی آپ کی زمین پر، ہماری زمین پر غصب کر لے تبھی اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں. بلکہ اگر آپ اپنی بیٹی کے حق کو، اس کی وراثت کو، اپنی بیوی کے حق کو اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے حق کو ماریں گے یہ بھی غصب کرنے میں داخل ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کے چہرے نہیں بگڑ جائیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے بچے لنگڑے لولے نہیں ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یہ کہ آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی اور آپ جو سکون دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو سکون دیکھنا چاہ رہے ہیں، زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں آ سکتا. میرے بھائیوں، اپنے اس علاقے میں خصوصی طور پر میراث کے سلسلے میں بڑی گڑبڑیاں پائی جاتی ہیں. لوگ اپنے حقوق کا تو مطالبہ کر لیتے ہیں لیکن ان کے ذمے میں جو حقوق متعین ہیں، ان کے ذمے میں بہنوں کے جو حقوق ہیں اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میراث کے سلسلے میں بھی ہم بیدار ہوں، دوسرے کے حقوق جس طریقے سے ہم مانگتے ہیں اپنے بہنوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، اپنی ماؤں کے بھی حقوق کو ادا کریں، اپنے پھوپھیوں کے حقوق کو بھی ادا کریں. اگر ہم اس کو ادا کرنے لگ جائیں گے ہمارے حق کو کوئی بھی نہیں مار سکتا، کیونکہ جب ہم دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہاتھ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر بن جائیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ہمارا معاون بن جائیں گے تو یقین رکھیے اس بات پر 100% کہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر آپ کو کوئی بگاڑے گا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا اطوار یہی چیز آپ کو بگاڑ سکتی ہے، ورنہ آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.